نیکی پر دو بندے، یہ کیسے؟ فرمایا ایک کو میزان عمل میں لایا جائے گا، اب میزان عمل میں لا کے اس کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، وزن کیا جائے گا، یہاں تک کہ نیکیاں اور گناہ برابر، اکول، کوئی پلڑا بھاری نہیں ہو رہا۔ گناہ کا بھاری ہوتا تو ادھر جاتا، نیکی کا بھاری ہوتا تو جنت میں جاتا، میں برابری۔ اب اس آدمی پر اسے یہ کہا جائے گا کہ کسی طرح ایک نیکی کسی سے ادھار مانگ لے، ایک نیکی لے لے تاکہ یہ پلڑا تمہارا بھاری ہو جائے۔ وہ اپنے دوستوں کے پاس جائے گا، آج جن کے لیے پوری پوری راتیں ہم وقف کر دیتے نا، ان یاروں کے پاس بھی جائے گا، کہے گا ایک نیکی، کہیں گے نہیں ابھی تو ہمارا اپنا معاملہ ہونا ہے، پتہ نہیں ہم کیسے ہیں۔ نہ بھائی ہم نہیں، وہ رشتہ داروں کے پاس جائے گا، عزیزوں کے پاس جائے گا، نہیں دیں گے اسے نیکی، بڑا مایوس پریشان ہوگا۔ ایک بندہ کھڑا ہو اس کے پاس جائے گا، اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا میرے پاس اتنی نیکیاں اتنے گناہ برابر ہو گیا، ہے ہی کچھ نہیں، ایک نیکی چاہیے بس۔ اس آدمی نے کہا میرے پاس ہے ہی صرف ایک نیکی، ہے ہی صرف ایک۔ کہ تیرا حال یہ ہے تو میرا کیا ہوگا؟ چل تو ایسا کر، یہ نیکی میرے پاس جو ہے نا یہ تو لے جا، تو چلا جا، یہ نیکی لے جا۔ وہ اس کو کہتا ہے یہ نیکی لے جا، اپنے نامہ اعمال میں رکھ، تیرا کام تو ہو۔ کہ جیسے ہی اس کے نامہ اعمال میں نیکی آتی ہے تو رب کی رحمت کو بھی جوش آ جاتا ہے۔ فرمایا جس نے اس بندے کے ساتھ آج قیامت کے دن یہ انداز اختیار کیا ہے کہ اس بندے کو جس دن کوئی اپنا رشتہ دار بھائی بہن کوئی نہیں دینے کے لیے تیار، اس نے کہا جا ایک نیکی میرے پاس تو ہے ہی ایک، تیرا کام تو ہو جائے۔ فرمایا آج قیامت کے دن ایسی رحمت کا اپنی طرف سے اظہار کرنے والا ہم سے بڑھ کر کون رحمان ہے؟ کہا اس اکیلے کو جانے نہ دو، محشر میں اس آدمی کو بھی بلایا جائے جس نے اپنی ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں داخل کی۔ فرمایا جاؤ تم دونوں بھائی مل کر اب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، دونوں مل کر جاؤ جنت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک نیکی پر فیصلہ ہونے والا تھا، وہ ایک نیکی دو بندوں کو بخشوا کے لے کے چلی گئی۔ اس